جمع کرواتے جانا۔ سوال یہ ہے، امام صاحب 3 نماز وتر پڑھا رہے ہیں اور 1 رکعت گزر گئی ہے، اب بعد میں وتر پڑھنے والا امام صاحب کے ساتھ وتر میں شریک ہونا چاہتا ہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ کیا وہ رکعت جو گزر چکی ہے بعد میں پڑھے گا یا ساتھ ہی نمازی جس وقت آ کر امام کے ساتھ نماز میں مل جاتا ہے تو اس کو آتے ہی جس حال میں بھی امام ہو نماز میں شریک ہونا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، بخاری میں حدیث ہے، جو حصہ تم پا لو وہ پڑھ لو، جو رہ جائے اس کو پورا کرو۔ یہ حدیث عام ہے، خواہ وتر کی نماز ہو یا فرض نماز ہو، جب نماز کے ساتھ آ کر ملے گا تو جس حال میں امام کو پائے گا شریک ہو جائے گا۔ اب وہ پورا کیسے کرے گا؟ اس میں اہل علم کے ہاں اختلاف ہے، بات سمجھیے۔ ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو امام کی رکعت ہے وہی مقتدی کی رکعت ہے، دوسری میں آ کر ملا تو پہلی فوت ہوئی، تو ان کے ہاں یہ ہے کہ جب اٹھے گا تو پھر سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کر کے پہلی رکعت جیسے پڑھتے ہیں وہ پوری کرے گا۔ اور امت کے جمہور اور اکثر علماء محدثین کے ہاں یہ ہے کہ جس وقت نماز میں آ کر ملتا ہے تو وہ اس کی پہلی رکعت شمار ہوتی ہے، پہلی، اور جب وہ امام سلام پھیرے گا یہ اٹھے گا تو یہ اسی ترتیب کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرے گا جیسے عام پڑھتا ہے۔ یہ بات زیادہ صحیح ہے۔ دلیل یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، اتموا کا جو لفظ ہے نا، یہ اس بات پر دلیل ہوتا ہے پہلے کوئی بنیاد رکھی ہوئی ہو، پچھلا حصہ اس کا مکمل کرنا ہو۔ اس کی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اتممت اتمام، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی۔ تو دین کی اساس اور بنیاد پہلی وہی سے شروع تھی، اب بقایا حصہ جو پچھلا تھا وہ دے کر تو فرمایا اتممت، اتمام کر دیا، پورا کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ شروع سے کوئی حصہ رہتا تھا تو اللہ نے اینڈ پر بھیجا، ایسا نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ وہ امام والی رکعت ہی اس کی ہوگی تو وہ حدیث کا ایک لفظ ہے بعض روایات میں، ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فقضوا، جو رہ گیا اس کو قضا کرو۔ تو امام نووی نے فقضوا والے لفظوں کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ بھی اتمام کے معنوں میں آتا ہے۔ اذا قضیت الصلاۃ، وہ کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جمعہ والے دن جب تمہیں اذان کی آواز آئے، ندا دی جائے، سارے کام چھوڑ کے
اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ آؤ. تو پھر آگے یہ فرمایا کہ جب قضیت الصلاۃ نماز پوری ہو جائے تو پھر تم فانتشروا زمین میں پھیل جاؤ جا کے. تو وہاں قضیہ کا لفظ جو ہے وہ نماز کو مکمل کرنے کے لیے ہے. تو اکمال یہ مکمل کرنا اور پورا کرنا اتمام کے معنوں میں ہی فخذو ہے. اس لیے اس کی اور بھی دلیلیں ہیں طبرانی وغیرہ میں. اس میں یہ ہے فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا الْأُخْرَى، فَلْيَصِلْ إِلَيْهَا الْأُخْرَى. اولا اس کے مقابلے میں لفظ اخرى، اولا پہلی اور اخرى پچھلی. تو فَلْيَصِلْ إِلَيْهِ الْأُخْرَى، تو اس کے ساتھ جو پچھلی رکعت ہے وہ ملا لے. یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ امام کے ساتھ ملیں گے آپ کی پہلی رکعت ہوگی. ایک اور بھی بات سمجھ آتی ہے، تکبیر تحریمہ وہ نماز کے شروع میں ہوتی ہے کہ آخر میں؟ شروع میں ہوتی ہے. تو جس وقت نماز میں شریک ہوتا ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر شریک ہوتا ہے، تو وہ اس کی اول اساس اور بنیاد رکھی جاتی ہے. اس لیے وطر میں دوسری میں شریک ہوا آ کر، امام کی دوسری ہے، اس کی وہ پہلی شمار ہوگی، اسی ترتیب سے آگے چلے گا. اب درمیان میں دوسری میں آ کر امام دعا کرتا، تو یہ امام کے ساتھ بعد میں ملنے سے کئی چیزوں میں کمی بیشی ہوتی ہے، ان کو شمار نہیں کیا جاتا. جیسے آپ مثلا امام اتحیات بیٹھے، آپ آ کر مل گئے، اب وہ کسی رکعت میں شمار نہیں ہوگا، زائد پڑھا آپ نے، تو امام جس حال میں ہوتا ہے آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے. تو امام کے ساتھ دعا کر لی اور آخری رکعت جو ہے وہ پڑھی اور سلام پھیر دیا. سوئے ہوئے تھوک کا حلق کے نیچے چلے جانے سے کیا روزہ تو نہیں ٹوٹتا؟ تھوک اندر ہی ہے، اگر وہ حلق میں چلی بھی گئی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. باہر سے کوئی چیز آپ کھائیں پیئیں گے اس سے روزے کا انقطاع ہوگا. کیا گروی رکھی گئی چیز پر فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ مثال کے طور پر آج کل مکان گروی رکھوائے جاتے ہیں، گروی لینے والا اس مکان کو استعمال کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ گروی کی موجودہ شکل سود کے ساتھ ملتی ہے. جب آپ نے کسی شخص کو مکان دیا اور 2 لاکھ مثلا اس سے آپ نے لے لیا، اب یہ 2 لاکھ روپیہ جو لیا ہے اس کی نوعیت قرض کی ہے، آپ نے واپس لوٹانا ہے. اب وہ 2 لاکھ دے کر مکان آپ کا استعمال کرتا رہتا ہے، کئی آگے کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں، کرایہ لے کر کھاتے رہتے ہیں، اور 2 لاکھ اسی طرح اس کا کھڑا ہوتا ہے. تو اپنے دیے ہوئے 2 لاکھ روپے پر وہ مفت کا منافع لیے جا رہے ہیں. اس کو یوں سمجھو 2 لاکھ آپ نے بینک میں رکھا اور بینک آپ کو اس پر رقم دیے جاتا ہے. جب آپ نکلوانا چاہتے ہیں 2 لاکھ نکلوا لیتے ہیں، تو اس کو سارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سود ہے. تو جس کا جو مالک کا مکان ہے نا، مکان کا نفع ہو یا نقصان ہو اس کا حقدار مالک ہے. آپ کے پاس مکان بطور ضمانت ہے کہ آپ کا 2 لاکھ دیا ہوا ضائع نہ ہو، تو وہ مکان کا یا تو کرایہ دے جو مناسب بنتا ہے تو استعمال کرتا جائے، یا جو 2 لاکھ دیا ہوا ہے اس میں سے کرایہ کٹواتا جائے. تو لوگ ایسے نہیں کرتے. وہ 2 لاکھ کھڑا ہے، اب بیچارہ وہ 10 سال تک دینے کی ہمت نہیں رکھتا مثلا، تو یہ اس مکان اپنے پاس رکھے گا اور استعمال کرتا جاتا ہے. کرایہ ہو سکتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ لے کے کھا چکا ہو اور اس کا 2 لاکھ اسی طرح قائم ہے. تو یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے پوچھا، میرا کسی بندے کے ذمے حق ہے، میں نے اس سے لینا ہے، اور وہ مچھلی کا کاروبار کرتا ہے، تو مجھے مچھلی کبھی تحفے میں بھیج دیتا ہے، تو میں نے حالانکہ اس سے اپنے حق لینا ہے، تو کیا وہ مچھلی تحفے میں دی ہوئی جو ہے وہ میں استعمال کر سکتا ہوں؟
تو انہوں نے کہا کہ جتنی مچھلی تو تحفے میں لے کے کھا چکا ہے نا، حساب کر، جتنا حق تو نے اس سے لینا ہے، اگر تو اس کے برابر ہے تو جان چھوٹ گئی، اگر اس سے کم ہے، تھوڑا کھایا تو اس کو اس میں سے کم کر کے کاٹ لے، بقایا پیسے اس سے لینا، کیونکہ جس بندے سے آپ نے حق لینا ہو وہ تحفہ بھی دے تو تحفہ بھی سود شمار ہو جاتا ہے۔ یہ مشہور ایک قاعدہ ہے، جر منفعتا فہو الربا، یہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بھی روایت مروی ہے۔ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لاتا ہے وہ سود ہے۔ ایک سوال ہے وراثت کے متعلق، متوفا نے تقریباً 4 مرلے یا 3.25 پر مشتمل گھر چھوڑا، متوفا کی اولاد 2 بیٹے 3 بیٹیوں پر مشتمل ہے، 5 بچے چھوڑ کر فوت ہو گیا، 3 بیٹیاں 2 بیٹے۔ بڑے بیٹے نے چھوٹے بھائی سے اپنا حصہ وصول کر لیا، بڑے کا جو حصہ بنتا تھا اس نے چھوٹے بھائی سے وہ پیسے لے لیے، تاکہ اب اس کے پاس 2 حصے ہو گئے، بڑے کا بھی چھوٹے کا بھی۔ وہ حصہ تقریباً 60,000 کے لگ بھگ ہے۔ بہنوں کا حصہ اس وقت نہیں دیا گیا جب بڑے بھائی نے وصول کیا، حالانکہ چاہیے یہ کہ بہنوں کو بھی جب وراثت تقسیم کی تو اس کا حصہ دیا جاتا۔ اب حصہ دیا نہیں، اب آگے جھگڑا ہو گیا ہے کہ اب وہ رقم جو ہے کس حساب سے دینی ہے بہنوں کو۔ اب چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ حصہ اس قیمت کے مطابق بہنوں کو دیا جائے گا جس قیمت کے مطابق بڑے بھائی کو دیا گیا۔ حصہ دیتے وقت کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی۔ بات یہ ہے بہنوں کا حصہ یا بھائی کا جگہ میں ہے، اس جگہ کے 7 حصے کیے جائیں گے اگر صرف یہی وارث ہے۔ 2 بیٹے 3 بیٹیاں، بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں ڈبل ملتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، 3 حصے بیٹیوں کے اور 4 حصے بیٹوں کے، جب 2 حصے بیٹے لے جائیں گے اور 1 حصہ بہنیں، تو ان کی زمین جتنی ہے نا، اب وہ جب آپ ان کو دے رہے ہیں تو اب زمین لوٹائیں نا، پھر یا تو اسی وقت حساب لگوا کے دیتے، اتنا عرصہ زمین استعمال کی، اب پیسے کی ویلیو بھی ڈاؤن ہو گئی، وہی زمین ہو سکتا ہے لاکھوں سے نکل کر کروڑوں تک بھی پہنچ جاتی ہے، تو سینکڑوں سے نکل کر لاکھوں میں آ جاتی ہے۔ تو قطع زمین جتنا ان کا بنتا ہے یا وہ قطع ان کو دیں، نہیں تو اس کی جب دینے ہیں تو قیمت لگوائیں، جتنی قیمت بنتی ہے اتنا حق دیں۔ بچیوں کے ساتھ اکثر جو ہے وہ اس طرح زیادتی ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے، بولو جی بہنا نے پرا کڑو کی لینا ہے، وہ بچیوں کا ذہن ہی، معاشرے کا ذہن ہی ایسے بنا دیا بھائی کیا لینا بھائیوں سے۔ ہمارے حافظ عبدالسلام صاحب حافظہ اللہ نے ایک دفعہ واقعہ سنایا، کہتے ہیں میری جو زمین تھی بہنیں بھی تھیں، تو بہنیں کہنے لگی کہ بھائی جان ہم نے آپ سے کیا لینا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک دفعہ وراثت کو تقسیم کرنے دے، جتنا جتنا حصہ ایک دفعہ اپنے سارا لے لیں، بعد میں پھر بھائی کو دینا تو دے دینا۔ کہتے میں نے حصہ بانٹ کے زمین کا دے دیا، کچھ مہینے گزرے، انہوں نے کاشتکاری کی، بچوں کے لیے اناج آ گیا گھر میں، تو میں نے ایک دن جس بہن نے یہ بات کہی تھی اس کو کہا بہن اب وہ اپنے والا حصہ مجھے دے دینا، تو کہتی تھی کہ میں نے بھائی سے کیا لینا ہے، تو کہنے لگی بھائی جان میرے بچوں کا اس میں سے اچھا خاصا گزارا ہوتا ہے، میرے گھر کے لیے فصل آتی ہے، میں کیوں آپ کو دوں؟ تو کہنے لگے میں نے اسی لیے آپ کو کہا تھا کہ ایک دفعہ لے لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا وراثت میں حصہ ہے اور اس حصے کا آپ کی آگے اولاد میں انتقال ہونا ہے۔ تو بہنوں کو جو حصہ بنتا ہے وراثت میں سے ضرور دینا چاہیے۔ ہمارے ماحول میں جاہلیت اتنی ہے، لڑکیوں کو زمین نہیں کئی لوگ دیتے، لو اس کی شادی ہو جائے گی
جب دوسرے گھر جائے گی تو ہماری زمین جو ہے نا وہ دوسرے گھر والے کھا جائیں گے، اس کا خامند لے جائے گا۔ بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے جیسے آدمی کو وارث بنایا ہے تو عورت کو بھی وارث بنائے۔ ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، 4 رشتوں سے اس کا حصہ الگ الگ بتایا ہے، تو جو کسی کا حصہ بنتا ہو وہ اس کو ضرور دینا چاہیے۔ ایک بالشت زمین اگر کوئی کسی کی مار لیتا ہے، 7 زمینوں کا توق بنا کر قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بڑی وعید ہے، اس سلسلے میں صحیح میں حدیث ہے۔ ایک حدیث لکھی ہے بھائی نے، ان عائشہ انہ ذکر عندها ما یقطع الصلاۃ فقالوا یقطعها القلب والحمار والمرأة قال لقد جعلتمونا قلابا۔ امی عائشہ سے ایک حدیث ہے نا، ذکر ہوئی ان کے پاس کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتا، گدھا اور عورت نماز کو قطع کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ ادھر پکڑاؤ یار، میں نے کہا درمیان میں نہ دیا کرو، ابھی پہلے اتنے سوال پڑے، یہاں جمع کرواؤ، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، بیچ میں سارا ماحول خراب کر دیتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہمیں کتوں سے تشبیہ دے دی۔ اصل میں یہ مسئلہ تھا اختلافی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھتی تھی کہ عورت آگے سے گزر جائے تو نماز منقطع نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں ہے، البتہ خشوع خضوع میں فرق ہو سکتا ہے۔ باقی صحابہ نے نبی علیہ السلام کی حدیث سنی کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو کتا بھی گزرے ٹوٹ جاتی ہے، عورت بھی گزرے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور گدھا بھی گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا تم نے ہمیں ان کے ساتھ ملا دیا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ مشابہت ویسے نہیں ہے کہ جیسے وہ گدھے ہیں تو عورت بھی گدھوں کی طرح، نہیں، نماز توڑنے کے حکم میں یہ ہے، تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی، بسا اوقات تشبیہ میں کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ جیسے کہتے نہیں فلانا بندہ تو شیر ہے، ہوا کل اسد، اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ وہ درندہ ہے یا اس کو بھی دم لگی ہوئی ہے یا وہ بھی چیر پھاڑ کرتا ہے۔ وجہ تشبیہ شجاعت اور بہادری ہے، جیسے شیر بہادر ہوتا ہے ایسے وہ بندہ بھی بہادر ہے۔ تو ایسے نماز عورت آگے سے گزرے تب بھی ٹوٹتی ہے، گدھا گزر جائے تب بھی ٹوٹتی ہے، کتا گزر جائے تب بھی ٹوٹتی ہے۔ اب اس ٹوٹنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو بالکل نماز ٹوٹ جاتی ہے، دوسرا معنی نماز کا وجود قائم رہتا ہے لیکن خشوع اور خضوع ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی توجیہ ہے۔ قومی ترانہ کے لیے کھڑا ہونا کیسے ہے؟ قومی ترانہ ہو یا کوئی استاد آئے، قیام کسی کے لیے بھی شرن جائز نہیں ہے۔ من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو بندہ یہ پسند کرے لوگ اس کے لیے مثال بن کے کھڑے ہو جائیں، وہ ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ تو یہ اصل میں لوگوں کے بنائے ہوئے آداب ہیں، شریعت کے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام سے بڑا حقدار کون تھا؟ اگر کھڑا ہونا ہوتا، سٹینڈ اپ اپنی جگہ پر ہی ہونا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقدار تھے۔ ترمذی میں حدیث ہے صحابہ آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ کیوں؟ حدیث میں وضاحت ہے، وہ سمجھتے تھے کہ اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے۔ تو قیام عبادت ہے، قوموا للہ قانتین، فرما بردار ہو کر اللہ کے لیے قیام کرنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے۔ بعض کہتے ہیں حضرت سعد جب بیمار تھے نا تو گدھے پر سوار ہو کر آئے تو نبی علیہ السلام اور صحابہ ان کے لیے کھڑے ہوئے، حالانکہ بات ایسے نہیں ہے۔ وہ گدھے پر سوار ہو کر قوموا الی سیدکم، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی طرف اٹھ کر جاؤ اور ان کو سواری سے مقصد تھا اتارو۔
تو آگے بڑھ کر ملنا وہ قیام نہیں، وہ استقبال ہے. تو استقبال جائز ہے. آپ کا استاد آتا ہے تو آپ آگے بڑھ کر اٹھ کے جا کے ملتے ہیں، تو یہ وہ قیام نہیں ہے جس کی ممانعت ہے. تو اگر کوئی استاد یہ پسند کرے کہ بچے اپنی جگہ پر میرے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ اس کے لیے وعید والی ابو داؤد کی حدیث ہے. اگر وہ ناپسند کرتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اس کی دل داری ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. دوسرا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس پر بعض اس وقت اہل علم کلام کرتے ہیں کہ لوح قلم تو اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے اور اسی کا ہے، وہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ اس کو اس معنی میں لے جاتے ہیں کہ لوح اور قلم پر اللہ کا اختیار ہے، وہ اللہ کا اختیار بندے میں کیسے آ سکتا ہے؟ تو واقعی اگر یہ معنی مراد لیا جائے تو یہ شرم جائز نہیں ہے. بعض اردو کے اسکولوں کے اساتذہ اس کی توجیہ اس طرح کرتے ہیں کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جاتا ہے نا، تو یہ کائنات جو ہے پھر وہ بندے کے تابع ہو جاتی ہے. رسول اللہ کا فرما بردار ہو تو اللہ نے یہ سارا کچھ تو انسان کے لیے بنایا ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ کے رسول کا تابع دار بن جاتا ہے اللہ رب العالمین، پھر مخلوق جو ہے وہ اس کی فرما بردار کر دیتا ہے. تو اگر یہ مقصود ہو، لوح قلم بذات خود مقصود نہ ہوں پھر تو قباحت نہیں ہے، اور اگر وہ بذات خود مقصود ہوں تو پھر یہ شعر درست نہیں ہے. کیا یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد بادشاہی چلے گی، خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال ہوگی. حضرت سفینہ کی حدیث ہے، امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں اور امام احمد وغیرہ اس کو صحیح کہتے ہیں. تو ایک اور بھی صحیح حدیث ہے طبرانی میں، شیخ البانی اس کو صحیحہ میں لائے. اول ھذا الامر نبوۃ و رحمت، اس دین کی ابتدا نبوت اور رحمت سے ہے. ثم تکون خلافتا و رحمتا، پھر خلافت اور رحمت ہوگی. ثم تکون ملکا و رحمہ، پھر بادشاہت اور رحمت ہوگی. ثم تکون امارتا و رحمہ، پھر عمارت اور رحمت ہوگی. ثم یتقادمون علیہ تقادم الحمر، پھر اس حکومت پر گدھوں کی طرح دھینگا مشتی کریں گے، جیسے آج لوگ کرتے ہیں. سیٹ ایک ہوتی ہے، بندے 100 کھڑے ہوتے ہیں، تو حکومت پر لڑیں گے جیسے گدھے لڑتے ایک دوسرے کو. پھر فعلیکم بالجہاد، تم لوگ جہاد کو لازم پکڑ لینا. جہاد کون سا افضل ہوگا؟ ان افضل جہادکم الرباط، تمہارا افضل جہاد اس وقت رباط، باہر سرحدوں کا پہرا دینا. اندر سے حکومتیں کمزور ہو جائیں تو دشمن حملہ آور ہو جاتے ہیں، سرحدیں مضبوط کرنی پڑتی ہیں. فرمایا افضل جہاد رباط ہوگا، سرحدوں کی چوکی داری. اور چوکی داری میں سے افضل جگہ کون سی ہوگی؟ وَأَفْضَلَ رِبَاطِكُمْ الْأَسْقَلَانِ، افضل چوکی داری تمہاری اسکلان ہوگی. یہ اسکلان شام کا علاقہ ہے اور فلسطین کے پاس جو غزہ جگہ ہے اس کے قریب ہے. تو وہاں اس سب سے زیادہ افضل چوکی داری مسلمانوں کا قبلہ اول وہاں ہے. تو یہ حدیث بتا رہی کہ نبوت کے بعد خلافت اور خلافت کے بعد بادشاہت ہے. کئی لوگ ملوکیت کو برا سمجھتے ہیں، حالانکہ ملوکیت فی نفس ہی بری نہیں ہے. اگر ملوکیت بری ہوتی تو رسول اللہ اس کو رحمت کیوں کہتے؟ برائی اس میں بادشاہ کے عملوں کی وجہ سے آتی ہے، فی نفس ہی ملوکیت بری نہیں ہے. خلافت بھی رحمت ہے اور ملوکیت بھی رحمت ہے. وجہ یہ ہے خلیفہ بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کا ایک ہوتا ہے، سارے مسلمان اس کے ماتحت ہوتے ہیں. اور بادشاہ جب ہوتا ہے تو بادشاہ کے ماتحت بھی مسلمان پوری دنیا کے اس کے ماتحت ہوتے ہیں. الگ الگ ٹکڑوں
مسلمان ہی بٹے ہوتے ہیں. جب ٹکڑوں میں الگ الگ بٹ جاتے ہیں تو نہ بادشاہت ہوتی ہے نہ خلافت ہوتی ہے. اس کو امارت سے تعبیر کر سکتے ہیں. جیسے آج مسلمان 56 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، خطوں میں تقسیم ہے، تو ہر ملک کا مسلمان حکمران وہ ان کا ولی الامر ہے. اب سعودیہ میں دیکھو کتنی وسیع ان کی حکومت ہے، پاکستان سے کئی گنا بڑا ہے سعودیہ. سعودیہ کے جو حکمران ہیں ان کو ان کے علماء نہ خلیفہ کہتے ہیں نہ سلطان، دونوں لفظ نہیں بولتے، وہ ان کو ولی الامر کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں سعودیہ میں ہوتے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی طاعت السلطان نام رکھا. سعودیہ میں کوئی کتاب چھپنی ہو نا تو وہ وزارت اعلام کے پاس جاتی ہے، وہاں علماء چیک کرتے ہیں، پاس ہوتی تو چھپتی. انہوں نے کہا یہ سلطان کا لفظ کتاب کے نام سے ختم کرو، اس لیے کہ ملک عبداللہ یہ ہمارے سلطان نہیں ہیں. طاعت ولاۃ امور المسلمین من اعظم واجبات الدین، پھر اس کا نام رکھا طاعت ولاۃ امور المسلمین، مسلمانوں کے کاموں کے جو ولی ہیں اور ذمہ دار حکمران ہیں ان کی اطاعت. اگر کسی بھائی کو مسوڑوں سے خون نکلنے کا عارضہ لاحق ہو تو کیا مسوڑوں سے نکلنے والا خون نگل لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ منہ کے اندر کوئی چیز ہے اپنے آپ اندر چلی جاتی ہے، باہر سے نہیں آپ نے بھیجی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ ٹوٹے گا جب آپ کوئی چیز کھاتے یا پیتے ہیں یا باہر سے لیتے ہیں. کیونکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنن کبریٰ بیہقی میں آتا ہے کہ جو چیز باہر سے اندر داخل ہوتی ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے. یہ آخری سوال کا جواب عرض کرتا ہوں، پھر آپ تیاری کریں. یہ رکھ دیں گے. جنات کے بارے میں جو کہانیاں کہ وہ پہلے زمین میں رہتے تھے پھر وہاں سے اٹھائے گئے، اس میں سے ایک جن لایا گیا جو ابلیس ہے. لایا گیا یا نہیں، قرآن کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ آج بھی زمین پر بستے ہیں، آسمان کی طرف بھی چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. شہاب ثاقب پھر ان کے اوپر گرتا ہے. اور ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا. کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی. تو جن ایک مخلوق ہے. یہاں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایک گروہ ایسا ہے جو کہتے ہیں نہ کوئی جن ہے نہ کوئی فرشتہ ہے، یہ انسان کی دو صفتیں ہیں. جو انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے وہ فرشتہ ہوتا ہے، اور جو انسان اپنی حالت بگاڑے، بکھرے ہوئے بال، جس کو کہتے ہیں توس موس پنجابی میں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں اس کو وہ جن ہوتا ہے. تو وہ جن اور فرشتے کے وجود کے ہی منکر ہیں. انسان صاف ستھرا ہے تو اس کو فرشتہ کہتے ہیں، انسان گندا مندہ ہو، جس طرح کئی پیر لٹوں والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح بندہ جن ہوتا ہے. تو یہ بات غلط ہے. جن بھی اللہ کی مخلوق ہے. جن کا مادہ تخلیق نار ہے. فرشتہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کا مادہ تخلیق نور ہے. خلقت الملائکۃ من نور سے مسلم حدیث ہے. اور انسان کا مادہ تخلیق مٹی ہے. انی خالق بشر من طین. تو جن، فرشتہ اور انسان تینوں کا مادہ تخلیق جدا جدا ہے اور تین الگ مخلوقات ہیں. اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تیاری کریں افطاری کی.